اور میرا حوالہ، میرا دعویٰ، میرا چیلنج، میرا استغاثہ اور میرا موقع اللہ کا قرآن ہے۔ رازی کا استغاثہ رافضی کی تاریخ ہے۔ وہ حقیقت کہتی ہے کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا، حضرت علی نے پڑھا، حضرت حسن نے پڑھا، حضرت حسین نے پڑھا، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر قرآن مہر لگائی ہے۔ رحماء بینہم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأي مقتديتم اهتديتم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دلوں میں محبت و زبانوں پر ترانے ہیں، دلوں میں محبت و زبانوں پر ترانے ہیں، دنیا کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں۔ کہاں قرآن نے ایمان صحابہ جیسا بناؤ تم، کہاں قرآن نے ایمان صحابہ جیسا بناؤ تم، گر وجود تم کو اپنے جہنم سے بچانے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ خطرے غیاب بہت ہے، پر کیا کرے ہمیں بھی صحابہ سے پیار بہت ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ کرام میں اختلاف تھا، لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ تو آج کی میری تقریر کا عنوان ہے رحماء بینہم اور صحابہ۔ سامعین کرم، 1400 سال سے رافضی اس بات پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور یہ تخریب کاری کر رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق و سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خاندان نبوت میں نفاق تھا، بغض تھا، دوری تھی، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے حماء بینہم۔ 14 صدیاں بیت گئی، رافضی مذہب کا اصول خاندان نبوت اور صحابہ کرام میں دشمنی ثابت کرنے پر کڑا ہے۔ رافضی مذہب کی بنیادی کتاب ہے اصول کافی، جس طرح مسلمانوں کی بنیادی کتاب ہے بخاری شریف، اسی طرح رافضی مذہب کی بنیادی کتاب ہے اصول کافی۔ اس اصول کافی میں ہے کہ العیاذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ غاصب تھے، عمر رضی اللہ عنہ غاصب تھے، ابو بکر و عمر و عثمان کی خاندان نبوت سے لڑائی تھی، دوری تھی، دشمنی تھی، بغض تھا، لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ پیغمبر کی حدیث کہتی ہے رحماء بینہم، پیغمبر کا فرمان کہتا ہے رحماء بینہم، تاریخ اسلامی کہتی ہے رحماء بینہم، 1400 سال کی ہسٹری کہتی ہے رحماء بینہم۔ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق مصلی رسول پر کھڑے ہوئے تو سارا خاندان نبوت اس صدیق اکبر کے پیچھے کھڑا ہوا، تو اس حقیقت نے کہا رحماء بینہم،
اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہوئے تو سارا خاندان نبوت اس فاروق اعظم کے پیچھے کھڑا ہوا. تو اس حقیقت نے کہا رحماء بینہم. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہوئے 12 سال پیغمبر کی جانشینی گھڑا کیا تو حضرت علی بھی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں, حضرت حسن بھی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں, حضرت حسین بھی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں. تو اس حقیقت نے کہا رحم بینہم. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے 700 بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کیا تو حضرت حسن اور حسین چوکیدار بن کر چچا کے دروازے پر کھڑے رہے. تو اس چوکیداری نے کہا رحماء بینہم, آج تو صحابہ کے خلاف بکواسات کر رہا ہے, صحابہ پر پھونک رہا ہے. ارے تجھے پتا بھی ہے کہ صحابہ کون ہے؟ میں تو بتاتا ہوں کہ صحابہ کون ہے. جنہوں نے یہودیوں کو بھگایا ان کا نام صحابہ ہے, جنہوں نے نصرانیوں کو بھگایا ان کا نام صحابہ ہے, جو روح پر چڑھ گئے ان کا نام صحابہ ہے, جن سے مجوسی ڈر گئے ان کا نام صحابہ ہے, جنہوں نے دنیا کو فتح کیا ان کا نام صحابہ ہے, جنہوں نے کیسر و کسرا کے محلات ہلا دیے ان کا نام صحابہ ہے, کی بات ہواؤں نے مانی ان کا نام صحابہ ہے, جن کی بات دریاؤں نے مانی ان کا نام صحابہ ہے, جن سے پیار حضور نے کیا ان کا نام صحابہ ہے, جن سے محبت حضور نے کی ان کا نام صحابہ ہے. توجہ کرو میری طرف, جن کو ہاتھ اٹھا کر حضور نے مانگا ان کا نام صحابہ ہے, جن کے لیے آنسو حضور نے بہائے ان کا نام صحابہ ہے, جو نبی کے نمازی بنے, نبی کے مقتدی بنے, جو صفوں میں کھڑے ہو گئے ان کا نام صحابہ ہے, تو احد میں آگے ان کا نام صحابہ ہے, جو تبوک میں آگے ان کا نام صحابہ ہے, جو دنیا کو فتح کرتے چلے گئے ان کا نام صحابہ ہے, جو قربتوں میں قرابتوں میں عزتوں میں عظمتوں میں حضور کے آگے پیچھے رہے ان کا نام صحابہ ہے, جنہوں نے اسلام کی بقا کو اپنی بقا سے زیادہ معظم رکھا ان کا نام صحابہ ہے. ارے توجہ کرو میری طرف, اب سنو میری بات کو, جو کابل پہنچے ان کا نام صحابہ ہے, جو کندار پہنچے ان کا نام صحابہ ہے, جو پشاور پہنچے ان کا نام صحابہ ہے, جو سکر پہنچے ان کا نام صحابہ ہے. آج دنیا کے اندر جن کی وجہ سے دین موجود ہے ان کا نام صحابہ ہے. وہ امت سے ان کا واسطہ توڑنا چاہتا ہے, میں امت سے ان کا چھوڑنا چاہتا ہوں, مضبوط کرانا چاہتا ہوں. اس بدبو کے جواب میں خوشبو کی ضرورت تھی, وہ خمینی جیسے بدبودار کے جواب میں جنگوی جیسا خوشبودار پیدا ہوا, خمینی جیسے بدبودار کے جواب میں جنگوی جیسا خوشبودار پیدا ہوا. خمینیت آج بجھ رہی ہے, جنگویت آج چمک رہی ہے. سامعین محترم, میرا دعویٰ قرآن ہے, جنازہ آگے پڑا ہے, حضرت ابو بکر امام ہے, جنازہ آگے پڑا ہے, حضرت علی مقتدی ہے, جنازہ آگے پڑا ہے, حضرت حسین مقتدی ہے, یہ مقتدی ہے, تو جنازہ دختر رسول زوج علی فاطمۃ الزہرا کا ہے. تو حقیقت نے کہا قرآن جو کہتا ہے رحماء بینہم, یہ سچی بات ہے. قرآن نے کہا محبت دے دے, یہ سچی بات ہے. قرآن نے کہا کوئی لڑائی نہیں تھی, یہ سچی بات ہے. رافضی کہتا ہے دشمنی کرتے تھے, یہ جھوٹی بات ہے. رافضی کہتے ہیں لڑائی کرتے تھے, یہ جھوٹی بات ہے. دیکھو ایک طرف قرآن ہے اور حقیقت قرآن کا ساتھ دیتی ہے, قرآن حقیقت کا ساتھ دیتا ہے. اور میرا حوالہ, میرا دعویٰ, میرا چیلنج, میرا استغاثہ اور میرا موقع
اللہ کا قرآن ہے، رازی کا استغاثہ رافضی کی تاریخ ہے۔ وہ حقیقت کہتی ہے کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا، حضرت علی نے پڑھا، حضرت حسن نے پڑھا، حضرت حسین نے پڑھا، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر قرآن مہر لگائی ہے رحماء بینہم۔